کراچی بھر میں پھر تیز بارش کے بعد گرمی کی شدت برقرار۔ سائٹ ایریا، ڈیفنس، کلفٹن، اسٹیل ٹاؤن اور شاہ لطیف ٹاؤن میں بادل کھل کر برس پڑے۔ نارتھ ناز آباد، انچولی، فیڈرل بی ایریا اور گلستان جوہر میں بھی تیز بارش ہوئی۔ لانڈی، کورنگی، قائد آباد، گلشن حدید میں بھی بادل برسے۔ شہریوں کے مرجھائے ہوئے چہرے کھل اٹھے۔ محکمہ موسمیات نے شہر میں ہونے والی بارش کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ سب سے زیادہ بارش پاپوش نگر میں 37.2 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ کیماڑی میں 25، ماڑی پور میں 30، کورنگی میں 22 ملی میٹر ریکارڈ ہوئی۔ قائد آباد میں 12، اورنگی ٹاؤن میں 4.5، ڈی ایچ اے فیز 2 میں 3.5 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی۔ چند منٹوں کی بارش نے بلدیاتی اداروں کے دعووں کی قلعی کھول دی۔ نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے سے علاقہ مکینوں کو مشکلات۔ کئی مین شاہراہوں پر بھی پانی اب تک جمع۔ ٹریفک کی روانی میں خلل۔ شدید گرمی، شہریوں کو مشکلات۔ بارش ہوتے ہی جانے والی بتی اب تک گل۔ شدید گرمی میں بجلی نہ ہونے سے شہریوں کو دوہری اذیت کا سامنا۔ کشمور، خیرپور سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں بارش کا امکان۔ لاہور، شیخوپورہ، بہاولپور اور بہاول نگر سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں آندھی، جھکڑ چلنے اور بارش کی پیشگوئی۔ سیلاب، اسلام آباد، کشمیر اور گلگت بلتستان میں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔ نون لیگ کی حکومت ہٹانے کے لیے پیپلز پارٹی سے مذاکرات کا امکان مسترد۔ تحریک انصاف کی قیادت کا موقف ہے کہ نون لیگ کی طرح پیپلز پارٹی بھی فارم 47 کی پیداوار ہے، اس لیے اس سے تحریک عدم اعتماد پر مذاکرات نہیں کیے جا سکتے۔ پی ٹی آئی نے سخت موقف اختیار کرتے ہوئے ملکی بحران کا حل شفاف انتخابات اور بہتر معاشی اصلاحات کو قرار دیا۔ پی ٹی آئی قیادت کا کہنا ہے فچ رپورٹ کے باوجود حکومت الیکشن کی طرف نہیں جائے گی۔ سانحہ 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ پی ٹی آئی حکومت ہٹنے کے بعد 90 دن میں الیکشن نہ کرانے پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ پی ٹی آئی پر پابندی لگائی گئی تو یہ جمہوریت کا قتل ہوگا۔ بجلی کا بل غریب لوگوں کے لیے ہی نہیں، ہر ایک کے لیے مصیبت بن چکا ہے۔ ہم نے اپنے دور میں لوڈ شیڈنگ ختم کی، بجلی کا نرخ بھی کنٹرول میں رکھا۔ نون لیگ کے قائد میاں نواز شریف کا پارٹی اجلاس سے خطاب، بولے سڑک پر پھرتے شخص کو کہا گیا آؤ ہم تمہیں انصاف دیں گے۔ پوچھتا ہوں اس ملک کے ساتھ ظلم کی کیا ضرورت تھی؟ ان کا مزید کہنا تھا کہ ترقی کرتا ہوا ملک گڑھے میں گرا دیا۔ فیصلے دینے والوں کو اب بھی سوچنا ہوگا، عوام کی پرواہ کریں، ریلیف کے لیے جو بھی کرنا پڑتا ہے کریں۔ چیف الیکشن کمشنر اور ارکان آئینی ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام رہے۔ تحریک انصاف کے مینڈیٹ اور عدالتی فیصلوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کی۔ چیف الیکشن کمشنر اور ارکان مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے۔ سپریم جوڈیشل کونسل میں شکایت دائر کر دی گئی ہے۔ شکایت میں استدعا کی گئی ہے کہ چیف الیکشن کمشنر اور ارکان پر عائد الزامات کی انکوائری کی جائے۔ انکوائری میں الزام ثابت ہونے پر چیف الیکشن کمشنر اور ارکان کی برطرفی کی سفارش کی جائے۔ سیاسی کیسز ریٹائرڈ ججز کے پاس لگانا مناسب نہیں، حاضر سروس ججز کو ہی یہ کیس سننے چاہیے۔ ایک تاثر یہ ہے کہ ججز کو ڈرانے کے لیے مارشل لاء کی باتیں ہو رہی ہیں۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کی میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کا ریویو دائر نہ کرنے کا فیصلہ اچھا ہے۔ الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی تسلیم کریں۔ مریم نواز کو خطرہ ہے، اگر فارم 45 کھلے تو ان کی اپنی سیٹ خطرے میں ہے۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بھچڑ حکومت پر برس پڑے، بولے چچا بھتیجے کے دن اب گنے جا چکے ہیں۔ قیدی 804 کا خوف ان کے اندر سے بول رہا ہے۔ حکومت نے پابندی لگائی تو عدالت جائیں گے، سڑکوں پر آئیں گے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا پہلے اسلام آباد میں جلسہ ہوگا پھر لاہور میں۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین کون ہوگا فیصلہ نہ ہو سکا۔ ذرائع کے مطابق حکومت تاحال اپوزیشن کی جانب سے چیئرمین پی ایس سی کے لیے 4 ناموں کی منتظر۔ حکومت کا اپوزیشن کو ایک اور خط لکھنے کا فیصلہ۔ وزیراعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں ٹیکنالوجی پارک کا دورہ، منصوبے میں پیش رفت کا جائزہ لیا۔ کہتے ہیں پاکستان کو ترقی کی بلندیوں پر پہنچانا ہے تو دن رات محنت کرنا ہوگی۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار آئی ٹی کے شعبے کے لیے اتنی بڑی رقم بجٹ میں مختص کی گئی۔ جیال رہنما خورشید شابی نئے ٹیکسز کے خلاف بول پڑے۔ سکھر چیمبر آف کامرس میں کاروباری شخصیات سے ملاقات کے بعد کہا
حکومت نے جو ٹیکسز لگائے ہیں اس سے معیشت کو بڑا جھٹکا لگا ہے. ٹیکس سے پیسے تو مل جائیں گے مگر معیشت تباہ ہو جائے گی. ان حالات سے نکلنے کے لیے ہمیں اپنی سوچ کا رخ تبدیل کرنا ہوگا. مایوسی کوئی حل نہیں. معروف عالم دین مفتی تقی عثمانی کا فیڈریشن ہاؤس میں صنعت کاروں سے خطاب. کہتے ہیں سود کی لعنت دنیا میں صدیوں سے مسلط ہے. اس کا مرکز یورپ اور وال اسٹریٹ میں ہے. اس سکنجے سے نکلنے کے لیے پلان ہونا چاہیے. اسلام تجارت کو بھی عبادت کہتا ہے. جو تاجر سچا اور امانت دار ہوگا وہ شہداء انبیاء کرام کی صف میں ہوگا. بجلی کا بل بھیانک خواب بن گیا. ایوان صنعت و تجارت کورنگی کے صدر جوہر علی قندھاری کی پریس کانفرنس. کہا ہم ریکوری روپے میں اور ادائیگی ڈالر میں کر رہے ہیں. آئی پی پیز کو 45 کے بجائے 22,000 میگا واٹ پر لایا جائے. تاجر رہنما نے مطالبہ کیا حکومت بجلی کی قیمت 16.5 سینٹ سے کم کر کے 9 سینٹ کرے اور آئی پی پیز کا فورنزک آڈٹ کروایا جائے. کراچی کے عوام پر پھر بجلی بم گرانے کی تیاری. بجلی فی یونٹ 5 روپے 45 پیسے مہنگی ہونے کا امکان. کے الیکٹرک نے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں درخواست نیپرا میں جمع کرا دی. درخواست پر سماعت 30 جولائی کو ہوگی. وزارت تعلیم کا اسلام آباد کے اسکولوں میں شمسی توانائی کا منصوبہ شروع کرنے کا فیصلہ. ابتدائی طور پر 100 پرائمری اسکول شمسی توانائی سے چلائے جائیں گے. ترجمان وزارت تعلیم کے مطابق 2 ماہ میں اسکولوں کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کا منصوبہ ہے. منصوبے سے ہونے والی بچت تعلیمی سہولیات کی بہتری کے لیے استعمال ہوگی. جب تک ہم نئے لوگوں کو جگہ نہیں دیں گے معاشی بحران ختم نہیں ہو سکتا. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں ہمیں نئے لوگوں کے پلان کو شامل کرنا پڑے گا تبھی ہم ترقی کر سکتے ہیں. آئی ایم ایف سے بات چیت کرنی ہو تو پہلے اپنے لوگوں سے رائے ضرور لیں. 5 سال بعد آئی ٹی ایکسپورٹ میں سندھ کا بڑا حصہ ہوگا. سندھ نے کتنی گندم خریدی کتنی خراب نکلی. محکمہ خوراک کے پاس کتنی گندم ذخیرہ کرنے کی گنجائش ہے. نیب نے 5 سال میں خریدی گئی گندم کی تفصیلات طلب کر لیں. ضلع اور تحصیل میں گندم ذخیرہ کرنے کا ڈیٹا فراہم کیا جائے. کرپشن میں ملوث افسران کے خلاف تفصیلات بھی مانگ لیں. راحت بیکری کے باہر جلاؤ گھراؤ کا مقدمہ. لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے پی ٹی آئی رہنما اعجاز چودھری کی ضمانت خارج کر دی. بعد از گرفتاری کی درخواست مسترد. سندھ حکومت نیب کے ریڈار پر. بااثر جاگیرداروں کی جانب سے کچے کی زمینوں پر قبضے کا انکشاف. نیب نے محکمہ آبپاشی سندھ کو خواب خرگوش سے جگا دیا. سکھر لاڑکانہ نواب شاہ میں کچے کی زمینوں پر قبضوں کی تفصیلات طلب. کتنی زمینوں پر قبضے کیے گئے کیا کارروائی کی گئی 23 جولائی تک تفصیلات فراہم کرنے کی ہدایت. خیبر پختونخوا حکومت کا بنو واقعے کی شفاف تحقیقات کے لیے کمیشن بنانے کا اعلان. مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کہتے ہیں وزیر اعلیٰ پختونخوا علی امین گنڈاپور نے بنو میں جاری صورتحال کا نوٹس لیا ہے. کمیشن شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کر کے اپنی رپورٹ پیش کرے گا. رپورٹ کو پبلک کیا جائے گا اور ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی. انسانی حقوق کی عالمی تنظیم کا بنو میں سیکیورٹی فورسز اور مظاہرین میں جھڑپ کا ٹویٹ. بنا کسی ثبوت کے بے بنیاد بیان سے انسانی حقوق کی تنظیم کی ساکھ پر سوالات اٹھنے لگے. ذمہ دار ذرائع کا کہنا ہے فائرنگ مجمع کے اندر سے ہوئی جس کے بعد بھگدڑ مچ گئی. کسی بھی سیکیورٹی اہلکار نے فائرنگ نہیں کی. انسانی حقوق کی تنظیم کے پاس کیا ثبوت ہے کہ 5 مظاہرین ہلاک ہوئے. ٹی ٹی پی سربراہ کی خفیہ کال میں دہشت گردی کی ہدایت. پاکستان کا سخت قانونی چارہ جوئی کا فیصلہ. نور ولی محسود کی حالیہ خفیہ کال لیک کا فورنزک کروایا جائے گا. خفیہ کال میں نور ولی محسود نے پاکستان میں دہشت گردی کے لیے اپنے دہشت گرد کو ہدایت دی. دہشت گردوں نے ایک بار پھر کراچی پولیس کو ہدف بنا لیا. گزشتہ 50 روز میں 50 پولیس افسر سمیت 5 اہلکاروں کو ٹارگٹ کیا گیا. گلبرگ اور ڈیفینس میں پولیس اہلکاروں پر حملے میں مماثلت سامنے آ گئی. دونوں وارداتوں میں 30 بور پستول استعمال کیا گیا. دونوں حملے جمعے کے روز ہوئے. دونوں اہلکاروں سے سرکاری اسلحہ چھینا گیا. خول میچنگ کے لیے فورنزک لیب بھجوا دیے گئے. پوشاب کی نہر پیلو وینس میں
کشتی حادثے میں ڈوبنے والوں کی تلاش 5ویں روز جاری، تلاش کا دائرہ دریائے جہلم تک بڑھا دیا گیا، 2 بھائیوں سمیت 5 بچوں کی لاشیں ورثاء کے حوالے۔ پہلے روز ڈوبنے والے 4 بچوں کو بچا لیا گیا تھا، غوطہ خوروں کو ڈوبنے والے 6 نوجوان کی تلاش۔ چشتیہ میں ملزمان کی عدالت میں فائرنگ، 4 افراد شدید زخمی، زخمیوں میں مقامی لیگی رہنما کے 2 بھائی اور 2 وکیل بھی شامل۔ ملزمان لیگی رہنما قتل کیس میں ضمانت قبل از گرفتاری پر ہیں۔ کوٹ ادو میں گھریلو جھگڑے پر شوہر آپے سے باہر، ملزم کا بیوی اور سالے پر کلہاڑی سے حملہ، سالہ جاں بحق، بیوی شدید زخمی، پولیس نے لاش اسپتال منتقل کر کے ملزم کی تلاش شروع کر دی۔ کنکوٹ میں 2 گروپوں کے درمیان زمین کے تنازع پر تصادم، لاٹھیوں کے وار سے 4 افراد زخمی، 1 زخمی تشویشناک حالت میں سکھر منتقل۔ بنگلہ دیش میں کوٹا سسٹم کے خلاف احتجاج قابو سے باہر، طلبہ نے جیل پر دھاوا بول دیا، آگ لگانے سے پہلے سینکڑوں قیدی رہا کرا لیے، پرتشدد جھڑپوں میں پولیس اہلکاروں اور صحافی سمیت مزید 28 افراد ہلاک، مرنے والوں کی تعداد 105 ہو گئی، 2500 سے زائد زخمی۔ پورے ملک میں کرفیو نافذ، فوج طلب کر لی گئی، ٹرین سروس، نیوز چینلز، موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس معطل۔ وزیراعظم شیخ حسینہ واجد نے احتجاج کے باوجود کوٹا سسٹم ختم کرنے سے انکار کر دیا۔ غزہ میں صہیونی فوج کے حملے جاری، تازہ حملوں میں 25 فلسطینی شہید، 30 سے زائد زخمی۔ صہیونی فوج نے نصیرات میں 2 مقامات کو نشانہ بنایا، البریج، جبالیہ، شمالی غزہ، خان یونس میں رہائشی عمارتوں پر بھی حملے۔ 7 اکتوبر کے بعد صہیونی حملوں میں شہید افراد کی تعداد 39,000 تک جا پہنچی۔ جو بائیڈن نے انتخابی مہم بحال کرنے کی منصوبہ بندی شروع کر دی، جبکہ بائیڈن کو دوبارہ صدارتی انتخاب لڑنے سے روکنے کی مہم میں بھی تیزی آ گئی۔ ایوان نمائندگان کے 5 اراکین اور مزید 1 سینیٹر نے بائیڈن سے دوڑ سے باہر ہونے کا مطالبہ کر دیا۔ امریکی کانگریس میں پاکستان کاکس کی چیئرپرسن شیلا جیکسن انتقال کر گئیں۔ 74 سالہ شیلا جیکسن لبلبے کے کینسر میں مبتلا تھیں، وہ پاکستان کی پرزور حامی تھیں، انہوں نے سیلاب، زلزلے سمیت ہر ناگہانی آفت میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ شیلا جیکسن کو ہلال پاکستان کے اعزاز سے بھی نوازا گیا تھا۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا شیلا جیکسن کے انتقال پر اظہار افسوس۔ اور نیشنل ویمنز فٹ بال کلب چیمپئن شپ 2024 کا آغاز کل سے ہوگا۔ پہلے راؤنڈ کے میچز 21 سے 26 جولائی تک کھیلے جائیں گے۔ میچز لاہور، کراچی، اسلام آباد اور کوئٹہ میں شیڈیول۔ فائنل راؤنڈ 1 سے 10 اگست تک کھیلا جائے گا۔ فائنل راؤنڈ کے تمام میچز جناح اسپورٹس کمپلیکس اسلام آباد میں ہوں گے۔